اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں ان مقامات پر آیا ہے: سورۃ البقرہ پارہ اول رکوع نمبر 4، سورۃ المائدہ پارہ 6 رکوع نمبر 5، سورۃ الاعراف پارہ 8 رکوع نمبر 2، سورۃ الاعراف پارہ 9 رکوع نمبر 24، سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 3، سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7، سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7، سورۃ الطٰہٰ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7، سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 1، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 5، سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 1۔ قرآن پاک میں ان تمام صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، چنانچہ ارشاد ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4۔ اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ آدم علیہ السلام خدا کا برابر غزیدہ بندہ ہوگا۔ نمبر 1، اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی۔ نمبر 2، یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا۔ مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے مختلف اجسام سے ہوگا کہ جن کو قوت غضبیہ بھی لازم ہے، کہ جس سے خواہ مخواہ بدکاری وغیرہ اور فساد وغیرہ پھیلے گا، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا: یا الہی، پھر ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں جن میں قوت غضبیہ کا مادہ ہی نہیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں، چنانچہ ارشاد ہے: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4۔ کہا فرشتوں نے کیا تو کرتا ہے زمین میں اس کسی کو جو فساد کرے زمین میں اور بہائے خون، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا: میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اتجعل اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا۔ ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا جن کا ذکر عنقریب آنے والا ہے، اور لوگوں میں سب ہی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ مساوی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد وغیرہ کا مادہ ہے ہی نہیں، باقی ہر مخلوق خون بہانے والی اور فسادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرشتوں نے اتجعل کہا، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ باوجود فسادوں کے جو بھی مصلحتیں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق، شہید، عابد و زاہد، اولیاء اور نیککار ہوں گے، اور علماء، مفتی، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے منافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں، جزیروں میں پہنچا دیا۔
ابلیس بھی انہی میں سے تھا، اس کا نام اجازیل تھا اور علم اور عبادت کے سبب سے جنوں سے ممتاز اور الگ تھا اور فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان کو یہ تابع ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا ہے بغیر میرے، اب میں اس کی جگہ پر قابض رہوں گا۔ پھر عبادت میں زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم پہنچتا تو یہ فرشتوں سے پہلے اس کام کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت مجھے نہیں ملے گی۔ سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی، اس لیے اس کے دل میں حسد جوش کر گیا۔ جنات کئی ہزار سال آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا پر آباد تھے۔ ابلیس عبادت کی وجہ سے جنات سے جدا ہو کر فرشتوں میں رہتا تھا، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ پیدائش آدم علیہ السلام۔ پروردگار نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ روح زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیر، نرم و سخت میں سے ایک مشکت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشکت خاک اٹھائیں تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیکوکار اور بدکار ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ کرتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی مفت وزاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری مفت وزاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار نے روحوں کے قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشکت خاک کو جہاں پر اب کعبہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش۔ اسی وجہ سے ہر آدمی اکثر رنج و غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا۔ پھر اس غارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس غارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کو آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہونے کے پورنا ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ ہجرہ بغیر دروازہ کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔
بعض روایات میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہاں ہی بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد، یعنی داخل ہو جا۔ ایسے روح اس بدن میں داخل ہوئی۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوتی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بطن جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوشت ہڈی سے تبدیل ہوتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز ہے۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی کے جواب میں پروردگار نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی نے ایک فرشتہ وحشت سے ایک ملسہ جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلط الہی سے مشروف کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔